کتابیں اور بھی اتری ہے، پر قرآن کی یہی خوبی ہے کہ نابینا لوگ بھی اس کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر قریب ہوتے ہیں۔ جب ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا کہ اللہ ہمیشہ دوسرا دروازہ کھولتا ہے۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے اعمال دیکھو۔ ایک غیبی اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے اسی کے تمہارے پاس فراوانی ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ بابا جی کہتے ہیں ہمارے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہمارے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ ہے آپ خود۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، کیسے ہی برے حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے اور ضرور بدلیں گے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ الفاظ کی نسبت خاموشی زیادہ وضاحت رکھتی ہے، اور خاموشی میں کبھی منافقت نہیں ہوتی۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں اسے عام کر دے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ خوشیاں پرائی ہوتی ہے، سب میں بانٹ دی جاتی ہے، درد صرف اپنے ہوتے ہیں، اس لیے دل میں رکھنے پڑتے ہیں۔ نہ کوئی ساتھ تھا میرے، نہ کوئی ساتھ ہے میرے، میں تنہا تھا میں تنہا ہوں، مجھے تنہا ہی رہنے دو۔ میری یہ ذات بھی مٹی، میری اوقات بھی مٹی، میں مٹی تھا میں مٹی ہوں، مجھے مٹی ہی رہنے دو۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے 2 خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظر میں جانچ لینی چاہیے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو ہر اچھی بات پر شاباش اور ہر بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ صورتیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کی تقدس کو سیکھیے۔ باتیں بنانے کے لیے تو الفاظ تو بہت سارے میسر ہوتے ہیں، کردار بنانے کے لیے اعمال درکار ہوتے ہیں۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے۔ مت پوچھ میرے جاگنے کی وجہ، اے چاند، تیرا ہی ہم شکل ہے جو سونے نہیں دیتا۔ دنیا کی کسی بھی کتاب میں عورتوں کے نام سے کوئی بھی چیپٹر موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید وہ واحد آسمانی کتاب ہے جس میں عورتوں کے نام النساء کی ایک مکمل صورت موجود ہے۔ سب بیٹیاں ایک جیسی ہوتی ہے، بڑی بڑی باتیں سہ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود کو تباہ کر لینا۔ انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہے۔ بالکل وہی چیز عطا کر دی جاتی ہے جو اس نے مانگی تھی، کبھی اس سے بہتر چیز عطا کر دی جاتی ہے،
کبھی دعا کی برکت سے کسی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے یا کبھی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی۔ خزاں کے گرتے پتوں کو حقیر مت سمجھنا، کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم تو محبت بھی ختم۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ ہم ساری زندگی یہ سوچنے میں گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور آخر میں لوگ بس اتنا ہی کہتے ہیں، ان اللہ و ان الیہ راجعون۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ محبت نے دوستی سے پوچھا، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کیا کام؟ دوستی نے جواب دیا، میں ان لبوں کی مسکراہٹ ہوں جن کی آنکھوں میں تم آنسو چھوڑ جاتے ہو۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ اے زندگی، کچھ تو بھرم تو میرا اپنی کتاب میں رکھ، سب کو مت بجھا، کچھ جلتے چراغوں کو تو پاس رکھ۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ نہ شرک تھا اور نہ کفر، بلکہ پہلا گناہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا دل۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا کہ میرے رب نے مجھے کبھی بھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اسے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا بھی راستہ روک لیتا ہے۔ یہ خاموشی جو آپ کے گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے، یہی ایک بات ساری گفتگو میں سب سے گہری ہے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہے۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضیت بیکار جاتی ہے۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، جو ٹیڑھا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو سیدھا ہے اسے ٹھوک دیا جاتا ہے۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہے۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر ہے الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے، اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔
غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم صرف کو لگ سکتی ہے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ زندگی میں جو چاہو اس کے لیے انت تک محنت کرو، لیکن پھر بھی وہ حاصل نہ کر سکو جو تم چاہتے ہو تو سمجھ جاؤ اللہ نے ہمارے لیے جو چاہا ہے وہ ہماری چاہت سے بہتر ہے۔ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی دو، کیونکہ اگر ایک ماں دیندار ہوگی تو دین نسلوں تک جائے گا انشاءاللہ۔ ایک دعا میری رب سے کہ کسی کا دل نہ دکھے میری وجہ سے۔ اے رب کر دے کچھ ایسی عنایت مجھ پر کہ صرف خوشیاں ہی ملے سب کو میری وجہ سے، آمین۔ ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ اگلے بندے کی ترجیحات میں آپ کا نمبر کون سا ہے۔ اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے، کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھرے چن لیے جاتے ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر بھی آپ ہی کو قصوروار ٹھہرا دے گا۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ ہے آپ خود۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کی تعارف کروا دیتے ہیں۔ صبر انسان کو اندر سے مضبوط کرتا ہے۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا دوستو۔ تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ اگر تم اپنا رابطہ براہ راست اللہ سے قائم نہیں کر سکتے تو کسی برگزا شیخ کو واسطہ بنا لو، اپنا ہاتھ صاحب نسبت شیخ کے ہاتھ میں پکڑاؤ، کیونکہ اس کے ہاتھ کو اللہ کی دستگیر حاصل ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو۔ سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، خواہ دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پر کھڑا چوکیدار۔ یتیم ہونا آسان ہے مگر یتیم ہو کر جینا سب سے مشکل۔ اے اللہ پاک سب کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما، آمین۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے اور بے وقوف اتنا ہے کہ جاگتے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 1000 غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پہ اس سے نفرت کرتے ہو؟ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہے، ماں، رزق اور محبت۔ اچھا سوچیے اور اچھا بولیے، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی 2 ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ جب بھی خدا سے دعا مانگو تو نصیب مانگو، عقل نہ مانگو، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو نصیب والوں کے پاس غلامی کرتے دیکھا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا اللہ کا ہم پر یہ احسان کم ہے کہ اس نے ہمیں ایک مسلمان کے گھر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو،
کیونکہ سفر جتنا طویل ہو جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے۔ غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔